زبیر صاحب آپ کو اس بارے میں کچھ پتہ ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیں، ایک اطلاع یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ابھی آلریڈی 5 سیٹوں کی بات ہو رہی ہے کہ یار ان 5 سیٹوں پہ آپ لوگ اپنے امیدوار کھڑے نہ کریں اور اس میں آپ ایڈجسٹمنٹ کر لیں. اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کی سیٹ ہے، راجہ پرویز اشرف صاحب کی، اپنے قمر زمان کائرہ صاحب کی، ندیم افضل چند کی اور مخدوم احمد محمود کی. اس بارے میں کوئی اطلاع ہے؟ آپ لوگ تو بالکل ہی فارغ کر کے بیٹھ گئے ہیں پی ٹی آئی کو. یار آپ لوگوں نے تو سوچ لیا کہ بس سب ڈن اینڈ ڈسٹڈ اور اب ہم نے جو فیصلے کرنے ہیں ہم ہی کر رہے ہیں. یہ حقیقت ہے ان باتوں میں؟ ایک تو میں کائرہ صاحب کی بات کو آگے لے کے جاتا ہوں. وہ جو انہوں نے کہا نا کہ جو رولز آف دا گیم ہیں جس میں ٹانگیں نہیں کھینچنی، میرا خیال ہے وہ جو 2006 میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا سائن، اس کا جو پرنسپل اور اس کی جو اسپرٹ تھی اس کے مطابق 2008 سے حکومت جو تھی پیپلز پارٹی کی تھی. ہم 2 مہینے کے لیے تھے، پھر اپوزیشن میں آگے تھے، بٹ ہم اپوزیشن میں بھی تھے اور کوآپریٹ بھی کرتے تھے. 18th امینڈمنٹ ہوئی، 7th NFC ایوارڈ ہوا، 19th امینڈمنٹ ہوئی، 20th امینڈمنٹ ہوئی. تو وہ جو اسپرٹ تھی نا، میرا خیال ہے وہ پاکستان کے لیے بہترین وقت تھا. انٹل عمران خان باز دن اور وہ سارا تہس نہس کرتی ہے اس اسپرٹ کو، اور جو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جس وہ اسپرٹ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے، ایکسکیوز می فار یوزنگ دا ورڈ، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور PMLN کا تو آپس میں ایک جس طرح پولیٹیکل انسینچوس ریلیشن شپ ایک بن گئی ہوئی تھی، اور اگر عمران خان بارچن نہ کرتے تو آپ لوگ تو بس باریاں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، کبھی ایک کبھی 2. تو اگر تھوڑا سا ریالٹی چیک بھی آپ کو تھرڈ پارٹی دیکھو نا، نہیں بٹ پولیٹیکلی کیسے باریاں لگا سکتے ہیں؟ یہ تو پیپلز پارٹی پی ٹی آئی والوں کی لائن تھی کہ جی باریاں ہیں، کبھی ایک آتا ہے پھر دوسرا آتا ہے. اس سے کیا تعلق ہے؟ آج بھی اگر ہم یہ کہیں کہ پیپلز پارٹی اپنی پوری کوشش کرے گی، PMLN بھی کوشش کرے گی کہ لیڈ پارٹی ہوں الیکشنز میں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. وائی وڈ پیپلز پارٹی ناٹ وانٹ ٹو بی دا لیڈنگ پارٹی، اور وائی وڈ PMLN ناٹ وانٹ ٹو بی دا لیڈنگ پارٹی؟ یہی 2010 پھر آپ کھول کے الیکشن کیوں نہیں لڑتے ان کے ساتھ؟ پھر آپ ان کے بندے تڑوا کیوں رہے ہیں؟ سب کے ضمیر جاگ کیوں رہے ہیں؟ آج پرویز خٹک صاحب کو بھی بڑی چیزیں، پی ٹی آئی کے پرویز خٹک صاحب کو بھی بڑی چیزیں آج یاد آ گئیں. سب کو ہر 2 دن کے بعد چیزیں یاد آتی ہیں اور ضمیر جاگ رہا ہے. پھر اپنی لڑائی خود لڑیں. پھر آپ لوگ انسٹیٹیوشن کے پیچھے کیوں کھڑے ہوئے؟ نہیں، پی ٹی آئی والے تو اپنے اوپر خود کلہاڑی مارنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. کوئی جا کے پرویز خٹک کو یا دوسرے لوگوں کو تو نہیں کوئی کہہ رہا کہ آپ یہ کریں اور آپ یہ کریں، لیکن May 9th کا ایونٹ اتنا بڑا ہے کہ اس کو اون کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں تیار ہو سکتا. اچھا، اگر میاں صاحب ڈسکوالیفائی ہوں تو کسی نے کروایا ہے. اگر پی ٹی آئی کے لوگ اپنے تائب ہو جائیں اور اپنی پارٹی چھوڑنا شروع کر دیں تو وہ اپنے تئیں کر رہے ہیں. کمال لاجک ہے یار، اتنی زیادتی تو نہ کریں نا زبیر صاحب. مانے کہ پھر آپ پھر مانے کہ میاں صاحب کو جس نے کیا وہ پھر یہ بھی ہو رہا ہے. زبیر صاحب یہ بتائیں، ایک تاثر بڑا سٹرونگ ہے تارک خلافہ میں کہ یہ اگر الیکشن ہونے ہیں یہ تب ہی ہوں گے اگر چیئرمین پی ٹی آئی کو ڈسکوالیفائی کے کہتے ہیں از ناٹ انف، کہ ان کو پابند سلاسل ہوں گے تو الیکشن ہوں گے، تاکہ وہ نہ وہ روز کا اپنا کوئی سوشل میڈیا پہ پیغام نکال سکیں ایڈریس ٹو دا نیشن، نہ وہ کوئی ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکیں اپنے لوگوں کے ساتھ، اور وہ الیکشن کے اندر وہ موبلائز نہ کر سکیں لوگوں کو. کیا آنے والے الیکشن خان کی گرفتاری سے جڑے ہوئے؟ نہیں بالکل نہیں، یہ پولیٹیکل انالیسس بلکہ سزا گرفتاری بھی نہیں، سزا سے جڑے ہوئے. نہیں، میں نے کہا یہ تو پولیٹیکل انالیسس کا حصہ ہو سکتا ہے کہ جی عمران خان صاحب جیل کے اندر بند ہوں، ڈسکوالیفائی ہوں، کیا صورتحال ہو جب الیکشنز ہونے چاہیے، لیکن اس کا لیگل میٹر سے یا الیکشن کے ٹائم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. آج تو وہ ڈسکوالیفائی بھی نہیں ہے اور نہ گرفتار ہیں، تو کیا وہ اس وقت ہیں کمپیٹ؟ آپ خود نہیں ان کو بیچ میں لے کے آ رہے ایز اے میجر پلیئر ان دا الیکٹورل پروسیس، آپ خود نہیں لے کے آ رہے. کوئی بھی ٹاک شو ہوسٹ یا نیوٹرل اینالسٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی
کا تو ڈسکشن ہی نہیں کرتا نا کہ پی ٹی آئی کے کیا چانس ہے. آج بھی آپ نے جو سوالات کیے ہیں اس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو میجر پولیٹیکل پارٹیز کے طور پر آپ پریزنٹ کر رہے ہیں ایز بیٹلنگ آؤٹ فار دی الیکشن. آپ نے کتنی معصوم بات کی ہے نا, کتنی معصوم بات کی ہے کہ جس پارٹی کے چیئرمین پہ ہر وقت آپ کی قیادت بات کرتی ہے اور سارے بات کرتے ہیں, اور اس میں اگر ہم بات کرنے میں کچھ قیود ہیں تو then I think that speaks volumes. نہیں مالک میں وہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس حد تک تو بالکل انالیسس ہو سکتی ہے, ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے کہ پی ایم ایل این کے لیے یا پی 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 کے لیے یا پاکستان کے لیے کیا بہتر ہوگا کہ عمران خان اندر بند ہوں, ڈسکوالیفائی ہوں. بٹ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اس کا الیکشن کی ڈیٹ کا تعین کرنے کے لیے کوئی تعلق نہیں ہے. الیکشن ابھی تو لا بھی بن چکا ہے کہ جی الیکشن کمیشن کا کام ہے. الیکشن کمیشن جب بھی وہ ڈٹرمن کرے گی, اگر اگست 13 یا 14 جب بھی اسمبلی ڈیزالو ہوگی آفٹر 5 ایئرس تو پھر اکتوبر کی کوئی ڈیٹ ہوگی, اور اگر اگست 14 یا 13 سے پہلے اگر ڈیزالو کر دیتی ہے حکومت جو اس کا رائٹ ہے تو پھر نومبر میں ہوگی. یہ ہے 2 ڈیٹس اور کوئی تیسری ڈیٹ نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں زبیر صاحب, اب جو آپ کی پارٹی کے اندر ہے ایک سوال بڑا وہ چل رہا تھا کہ جی تمام جو پاورز ہیں ٹو ڈو تھنگز اینڈ ڈیسائیڈ وہ ساری مریم نواز صاحبہ کو مل گئی ہیں, اور آج ایک خبر بھی چل رہی تھی کہ انہوں نے سجیسٹ بھی کیا ہے کہ پارٹی کی جو سیٹ اپ ہے اس کو 3 حصوں میں کر دیں پنجاب میں اینڈ ایوری تھنگ. تو اب کیا حمزہ بالکل فارغ ہو گئے ہیں فرام آرگنائزیشن آف پارٹی ان پنجاب اینڈ ایلسویئر؟ نہیں, ہی از ویری مچ انوالوڈ, اور ان کی انوالو ہونا ضروری بھی ہے, اور اس لیے کہ الیکٹورل پالیٹکس کا جہاں تک تعلق ہے میرا خیال ہے ان سے زیادہ کسی کو ایکسپیرینس نہیں ہے. 2002 سے لے کے وہ ہر الیکٹورل جب بھی بیٹل تھا تو اس میں پنجاب میں وہ سب سے فرنٹ پر کھیل رہے تھے. 2008 کا الیکشن ہو, 2013 کا الیکشن ہو, یا بیچ میں جتنے بھی ضمنی انتخابات آئے ہیں اس میں کنٹونل بورڈ کے انتخابات جو آئے تھے اس میں, تو حمزہ شہباز کے پاس جو سمجھ ہے الیکٹورل کانسٹیٹیونسی پالیٹکس کی, وہ میرا خیال ہے اس کو تو پارٹی اگنور کر ہی نہیں سکتی. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ کیمپین کون لیڈ کرے گا پورے پاکستان میں, تو چیف آرگنائزر جو ہیں وہ مریم نواز ہیں, اور وہ کراؤڈ کو پل کرنے کے حوالے سے بھی شی از ویری ویل نون اینڈ ریکگنائزڈ اینڈ ایکسیپٹڈ کہ جی جو دم ان میں ہے, اور میرا خیال ہے میاں نواز شریف ہی کر سکتے ہیں اس قسم کی کیمپین. اور اس وقت ظاہر ہے مریم نواز ہیں, اور 13-14 تاریخ تک تو ویسے بھی حکومت چل رہی ہے, تو اس دوران ہم بیٹھے تو نہیں رہ سکتے. سو مریم نواز ہیز بین گیون دا ٹاسک کہ وہ جو ہم نے نیشنل کیمپین کرنی ہے اس کا آغاز. اچھا ایک سینسٹیو کویسچن ہے, ایکسیپٹڈ بائی ایوری ون, ایک سینسٹیو کویسچن ہے, دھیان سے جواب دیجیے گا. یہ آپ کا وہ اسپوکس پرسن والا سٹیٹس بھی ختم ہو جائے, جواب پہ سوچ سمجھ کے دیجیے گا. میری اطلاع یہ ہے کہ جو چیزیں بٹ رہی ہیں یا طے پا رہی ہیں, اس میں ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اگر اگلی کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے آپ لوگوں کی, جو نظر آ رہا ہے کہ یہ کولیشن گورنمنٹ بنے گی, اور اگر وزارت عظمیٰ پی ایم ایل این کے پاس جاتی ہے, تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر چیف منسٹرشپ پنجاب کی ہاؤس آف شریف کے پاس نہیں ہونی چاہیے. ہاؤس آف شریف یا چیف منسٹری رکھے یا پرائم منسٹرشپ رکھے, دونوں نہیں رکھے گا. کیا ایسی کوئی بات ہے؟ بالکل مجھے اس قسم کی کوئی ڈسکشن کی کوئی اطلاع نہیں ہے, اور میں نے کوئی ریومرز بھی نہیں سنے کسی سے کہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جی پوسٹ الیکشن کیا ہوگا. کیونکہ میں ایک چیز جو کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تمام فیصلے جو ہیں, اور سب سمجھتے ہیں کہ یہ میاں نواز شریف نے فیصلے کرنے, اور میرا خیال ہے سب اس کو ایکسیپٹ کرے. خیال کیا ہے, مجھے بالکل 100% یقین ہے کہ تمام لوگ ایکسیپٹ کریں گے. یہ ہمیشہ سے ایک ظاہر سی بات ہے, اس میں اوپینین تو ضرور ہو سکتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, لیکن ایسی کوئی ڈسکشن اس وقت تک آن گراؤنڈ نہیں ہے.